بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی وہابی دیوخانی فرقہ سے تعلق رکھنے والے کذاب اعظم، خائن، مکار، زندیق مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی ایک ویڈیو کے جواب میں ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی جو تقریباً 20 منٹ پر مشتمل ہے، جس کا عنوان شاید یوں ہے: بزرگوں کی قبور سے فیض کا حصول۔ مولوی صاحب کی اس ویڈیو کا پس منظر کچھ یوں تھا۔ کچھ عرصہ قبل مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کے استاذ مرشد دیوخانی فرقہ کے شیخ الاسلام جناب مفتی تقی عثمانی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، انہوں نے مفتی منیب الرحمن ہزاروی صاحب کی صحبت سے متاثر ہو کر ایک بیان دیا، گفتگو کی، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ انتقال کے بعد ان کا فیوز کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ ذرا آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ویڈیو سماعت فرما سکتے ہیں۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ یہاں مفتی تقی عثمانی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فیوز و برکات یہ کم نہیں ہوتی، انتقال کے بعد یہ زیادہ ہو جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یقیناً مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ بیان مفتی منیب الرحمن ہزاروی صاحب کی صحبت کا اثر ہے۔ مفتی صاحب کی صحبت سے متاثر ہو کر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بیان دیا۔ جب یہ بیان منظر عام پر آتا ہے، سوشل میڈیا کی زینت بنتا ہے، سنی عوام اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتی ہے، وہیں دیوخانی فرقہ میں عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا تعاقب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اہل حدیث وہابی حضرات وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کے اس بیان پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ساجد خان صاحب کوڈو نے کیا کیا کہ اب اس کا مرشد، اس کا پیر، اس کی شیخ الاسلامی خطرے میں ہے، تو انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کے دفاع میں 20 منٹ پر مشتمل ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی ویڈیو سن کر، بجائے اس بات کے کہ مولوی صاحب اپنے شیخ الاسلام صاحب کی شیخ الاسلامی کو بچاتے، اپنے استاذ، اپنے مرشد کی گردن کو اپنے اکابرین کے فتاوی جات، اصول و ضوابط، عبارات سے بچاتے، انہوں نے مزید مفتی تقی عثمانی صاحب کو پھنسا دیا۔ یہ بے وقوفانہ دفاع تھا مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کا۔ انہوں نے دیکھا اب میدان خالی ہے، نہ وہ دیکھا نہ تو دیکھا، درمیان میں ہمیشہ کی طرح یہ کود پڑے۔ انہوں نے جو کھچیں اپنی اس ویڈیو کے اندر ماری ہیں، جو جہالتیں بکھیری ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساجد خان صاحب کوڈو کا خاصہ ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا دفاع کرتے ہوئے مولوی صاحب کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے بعد وصال کے فیوز و برکات کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو تعلیم کا سلسلہ ادھورا رہ گیا تھا وہ ان کی قبروں پر جا کر پورا کیا جائے۔ یہ فیوز و برکات کا مطلب ہے۔ یہ ذرا آپ مولوی صاحب کا یہ کلپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اکابر علماء دیوبند کی فیوز قبور کا مطلب وہی ہے جو اسلاف نے بیان کیا، کہ جیسے یہ بزرگان دین زندہ تھے تو ان کی ذات سے عالم کو فیض مل رہا تھا، وہ ان کی علوم سے استفادہ کرتے تھے، وہ ان کی نیک سیرت سے استفادہ کرتے تھے، ان کی صحبت سے انہیں ہدایت ملتی تھی۔ اسی طرح دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی علوم، ان کی تعلیمات، ان کی روحانیت آج بھی زندہ ہے۔
اور کہیں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی جو قبور ہیں ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انسان بندہ وہاں جائے اللہ کی رحمتوں میں رحمتوں کا حصول ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کے وہ دعا کرے اللہ سے تو جو باطنی مسئلہ ہے وہ اس کا حل ہو جائے۔ یہ آپ مولوی صاحب کا کلپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ باطن سے مراد یہ ہے کہ ان کی قبور کے ارد گرد رحمت کا نزول ہے، تو کوئی مشکل پیچیدہ مسئلہ جو سمجھ نہیں آ رہا تو ان کی قبر کے پاس اگر وہ اللہ سے مانگے، جیسے انشاءاللہ بھی حوالے آئیں گے، تو اس کی برکت سے وہ باطنی مسئلہ جس میں وہ اٹکے ہوئے وہ اللہ حل کر دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قبر والے ما فوق الاسباب دینے پر قادر ہیں۔ سامعین و ناظرین، مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی دفاع میں جو تضاد بیانی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح مولوی صاحب بکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی پھٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، قبل اس بات کے کہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کی یہ جو باطل تعویلیں ہیں ان کا جواب دوں، وہیں آپ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کا یہ کلپ بھی سماعت فرما لیں۔ اہل بدعت بزرگوں کی قبور سے فیوز کا مطلب کیا لیتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر ایسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا کے اندر زندہ تھے، وہ مرے نہیں ہیں، ایسے ہی زندہ ہے جیسے دنیا میں زندہ تھے، اور دور نزدیک سے انہیں پکارا جائے تو اس پکار کو سنتے بھی ہے۔ ان قبروں والوں سے دعائیں مانگنا بھی جائز ہے، ان سے اولاد رزق مانگنا جائز ہے۔ وہ تمام امور جو عام طور پر انسان کے بس میں نہیں ہے، انہیں قادر جان کر، انہیں اس پر ذاتی طور پر قادر اور مختار جان کر اگر ان سے مانگا جائے تو وہ یہ سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے جو کہ یقیناً بالکل شرکیہ ہے، کفریہ ہے۔ ہم اس کے قائل نہیں، ہم کل بھی اس کو شرک کہتے تھے، آج بھی کہتے اور آئندہ بھی کہیں گے۔ یہاں مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، الزام لگاتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، ساجد کوڈو ہو اور جھوٹ نہ بولے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقت میں کذاب اعظم ہے۔ جناب یہ کہتے ہیں کہ سنی علماء کا یہ عقیدہ نظریہ ہے جو اولیاء اللہ ہیں، یہ اولیاء اللہ سے جب مدد مانگتے ہیں تو انہیں ذاتی طور پر قادر مانتے ہیں، ان سے رزق طلب کرتے ہیں، شفا مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان سے ان کو ذاتی طور پر قادر اور مالک جانتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ ہم وہابیہ کا، دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم انہیں ذاتی طور پہ قادر نہیں مانتے۔ یہ بات بھی مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے کی ہے۔ میں سب سے پہلے اس الزام کا جواب دے دوں جو مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اتنا بڑا جھوٹ اس بدبخت کا سنی علماء، سنی عوام پر۔ میں 2-3 حوالہ جات یہاں پیش کر دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں گے کہ اس نے کتنا بڑا جھوٹ بولا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد اس کی 21 ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 301 پر سیدی و سندی شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار برکات الامداد، یہ ایک رسالہ لکھا، صفحہ نمبر 301۔ جواب دیتے ہوئے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماتے ہیں، استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بذات و مالک مستقل و غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ سنیوں کا عقیدہ نظریہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ سنی علماء، سنی عوام اولیاء اللہ ان کے مزارات پہ جا کے انہیں حقیقی طور پہ قادر مانتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، استعانت حقیقیہ یہ کہ اسے قادر بذات و مالک مستقل و غنی بے نیاز جانے کہ بے عطائے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔ اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ وہ یہ استعانت حقیقیہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان
غیر خدا کو قادر بذات، مالک مستقل غنی بے نیاز جانے اور بغیر عطائے الہی کے وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے، اس معنی کو غیر خدا کے ساتھ اگر یہ معنی غیر خدا کے لیے اگر وہ اثبات کرتا ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے، بلکہ واسطہ وصول، فیض، ذریعہ اور وسیلہ قضائے حاجات جانتے ہیں۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنی علماء، سنی عوام کا عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ واسطہ، فیض، ذریعہ، وسیلہ قضائے حاجات کا ہم اولیاء اللہ، انبیاء کرام علیہ السلام کو سمجھتے ہیں۔ ہم ہرگز انبیاء کرام علیہ السلام کو، اولیاء اللہ کو ہم ہرگز قادر بالذات نہیں سمجھتے، بغیر عطاء الہی کے ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ یہ ایک عبارت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ نمبر 325، یہی رسالہ امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ سرکار کا ایک حوالہ نقل کرتے ہیں تفسیر عزیزی سے۔ پھر امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو، اسی حکایت کے بعد وہ جو شاہ صاحب نے نقل فرمائی ہے، شاہ صاحب نے کیسی تصریح فرما دی کہ استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ اس غیر کو مظہر اون الہی نہ جانے، بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر اس پر بھروسہ کرے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ کی عبارت نقل کی، فرماتے ہیں کہ استعانت بالغیر وہی ناجائز ہے کہ وہ جو غیر ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی نبی، اولیاء کرام میں سے کوئی ولی، اس غیر کو وہ اون الہی کا مظہر نہیں سمجھتا، بلکہ اپنی ذات سے اعانت کا مالک جان کر ان سے مدد مانگتا ہے، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ اور اگر اس غیر کو وہ اون الہی کا مظہر سمجھتا ہے، استعانت بالغیر کرتا ہے، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں شرک و حرمت تو دور کی بات ہے، یہ مقام معرفت کے بھی خلاف نہیں ہے۔ اب یہ دو حوالہ جات میں نے امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین مولانا احمد رضا قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی فتاوی رضویہ شریف برکات الامداد، یہ ایک پورا رسالہ ہے آپ کا، اس میں سے پڑھ کے آپ کو سنائے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو کتنا بڑا کذاب ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ سنیوں پر، سنی علماء پر یہ تھوپ رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ ایک حوالہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے سنیوں کے بہت بڑے عالم مناظر اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا مفتی حشمت علی خان رحمہ اللہ، فتاوی حشمتیہ، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کو اس کا محبوب بندہ سمجھ کر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا سے فریاد سننے، مدد فرمانے کی طاقت مان کر ان کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا جائز ہے اللہ کی عطا سے، جبکہ اس نے یہ جملے کہے کہ بغیر اللہ کی عطا کے انہیں ذاتی طور پر قادر مالک جان کر حقیقی طور پہ۔ اب دیکھیں بھائی، تو اپنے شیخ الاسلام صاحب کی شیخ الاسلامی کو بچا، ان کا دفاع کر، تمہیں دوسروں کا عقیدہ بیان کرنے، جھوٹ بول کر یہ ضرورت کیا ہے؟ یہ دوسرا حوالہ۔ اور اسی طرح مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں اولیاء اللہ اور انبیاء کرام سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالیٰ ہی کی ہے، یہ حضرات اس کے مظہر ہیں، اور مسلمان کا یہی عقیدہ ہوتا ہے، اور کوئی جاہل بھی کسی نبی اور ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ یہ سعید الحق
یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمہ آپ سرکار سنیوں کا عقیدہ بیان فرما رہے ہیں، اور بھی علماء اہل سنہ و جماعت کے متعدد حوالہ جات اس بات پر پیش کیے جا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ قطعاً نہیں ہے کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہ السلام یہ حقیقی طور پر مالک ہوتے ہیں اور سنی عوام، سنی علماء انہیں مالک جان کر ان سے مدد مانگتے ہوں، بلکہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کا مظہر جان کر، واسطہ، ذریعہ، وسیلہ سمجھ کر ہم ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے جو کہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطہ بنا دے، وہ واسطہ چاہے تو کوہ طور کو بنا دے، وہ چاہے تو آگ کو بنا دے، اس کے ذریعے پہنچا دے، وہ جس کو چاہے واسطہ بنا دے، وہ واسطے کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ واسطہ جس کو چاہے بنا دے، وہ زندہ کو بنا دے یا مردہ کو بنا دے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیض ہے وہ اللہ ہی کا ہے، عطا موتی حقیقی صرف ایک ہے، اور جو کوئی ہے وہ اس نے واسطہ بنا دیا، اس کو احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے واسطہ بنا دیا۔ یہ ابتدا کے اندر وضاحت کرنا ضروری تھا۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو نے جو جھوٹ بولا اس کا جواب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اب ذرا آ جائیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی اس ویڈیو پر، جس میں یہ کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے انتقال کے بعد ان کا فیض بڑھ جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جو تعلیم دنیا میں دے رہے تھے وہ ادھوری رہے گی، اب اس کو مکمل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے مزارات پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، بندہ وہاں پر جائے، وہاں دعا کرے اللہ سے تو دعا قبول ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں 2-3 واقعات میں بیان کر دیتا ہوں، مولوی صاحب کو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے شروع میں کہ ہم کیوں تحقیق کے دریاب ہیں۔ جناب، ابھی تو آپ نے یہ تحقیق کے دریا نہیں بہے، اتنی کھچیں، اتنی جہالتیں ماری ہیں۔ جب آپ تحقیق کے دریا بہو گے تو پتہ نہیں کون سے عجوبے نمونے منظر عام پر آئیں گے۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آپ یہ بھی سمجھتے جائیں گے بھئی کیا چیز ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب۔ ساجد خان صاحب کوڈو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر اس کا 175 ہے۔ مولوی قاسم ننوتوی صاحب کے حوالہ سے لکھا ہوا ہے، اسی دوران میں ایک دن اعلیٰ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود الحسن کو اپنے حجرہ میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا ننوتوی چشت انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ محمود حسن سے کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ صفحہ نمبر 175 اور حکایت نمبر 246 ارواح ثلاثہ۔ یہاں اب مولوی قاسم ننوتوی صاحب، آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو فیوز و برکات ہے اس سے مراد ادھوری تعلیم ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ میں اس پر تبصرہ اپنے انداز میں بڑے اچھی طرح سے کر سکتا ہوں، لیکن میں نے یہ واقعہ پڑھ دیا، حوالہ آپ کو دے دیا، یہ ایک حوالہ۔ دوسرے نمبر پہ یہی ارواح ثلاثہ ہے، یہاں پر مولوی یعقوب ننوتوی صاحب کے حوالہ سے صفحہ نمبر اس کا 225 اور 226 ہے۔ مولوی ساجد خان صاحب کوڈو، مولوی یعقوب ننوتوی صاحب،
جی یہ وہاں جاتے ہیں، شفا طلب کرتے ہیں، رزق طلب کرتے ہیں، یہ صرف آپ کے علاج کے لیے۔ حکایت نمبر 365، فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ وہ حضرت مولانا کی کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے ننوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ بس اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم۔ کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا، یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے جن کا پیچھے ذکر ہوا، کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتا پہنے تمہاری اوپر ایسے ہی چلیں گے۔ بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا، جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا، پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ اب یہ جو شفا ملتی تھی مٹی سے، وہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ شفا مانگتے ہیں، وہاں سے لوگ یہ مٹی لے جاتے تھے، اس پر آپ کیا کلام فرمائیں گے؟ جب یہ معاملہ مشہور ہوا تو صاحبزادہ صاحب نے قبر پر جا کر ان سے کلام کیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں تبصرہ نہیں کرتا، اگر میں تبصرہ کروں گا تو پھر وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بڑے اچھے انداز میں تبصرہ کرنا آتا ہے۔ انہوں نے کلام کیا، پھر کلام کرنے کے بعد جو قبر والا یعقوب نانوتوی ہے جو رنڈیوں کا شوقین تھا، انہوں نے اس کے کلام کو بھی سنا۔ اب وہ جو پہلے شفا ملا کرتی تھی مٹی سے وہ اب بند ہو گئی۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، آپ اس پر تبصرہ کریں۔ اپنی اس ویڈیو کے تناظر میں، اپنے اصول و ضوابط کے تناظر میں ساجد خان صاحب کوڈو، یہ دو واقعات ہو گئے۔ اسی طرح یہ تیسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، کتاب ہے امداد المشتاق، مصنف مؤلف مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، صفحہ نمبر 110 اور 111، 280 یہ نمبر ہے۔ لکھتے ہیں کہ حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے۔ وہ بات ساجد خان صاحب کوڈو جو کر رہے تھے کہ یہ اولیاء اللہ سے انتقال کے بعد وہی معاملات ان کے ساتھ کرتے ہیں جیسے ان کی حیات میں کیا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملات وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مشائخ ہیں، پیر ہیں، مولوی حضرات وہ کرتے ہیں، اور ساجد خان صاحب کوڈو بتائیں اپنے اصول و ضوابط کی روشنی میں کہ ان پر کیا حکم لگے گا۔ لکھتے ہیں ایک دادا پیر کے حوالہ سے، حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ جی، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زندگی ظاہری میں میری ذات سے ہوتا تھا۔ ظاہر ہے اب ظاہری زندگی کے اندر ساجد خان صاحب کوڈو کہہ رہے تھے وہی معاملات کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت صاحب نے کہ میں نے حضرت کی قبر مقدس سے وہی فائدہ اٹھایا جو حالت حیات میں اٹھایا تھا، صفحہ نمبر 111۔ اب ساجد خان صاحب کوڈو خود بتا دے۔ یہ چوتھا حوالہ یہی امداد المشتاق، ملفوظ نمبر 290، صفحہ نمبر 114 اور 115۔ یہاں لکھتے ہیں، میں راوی ملفوظات، یہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، حضرت کی خدمت میں غذائے روح کا وہ سبق جو حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں ہے سنا رہا تھا۔ جب اثر مزار شریف کا بیان آیا، جب مزار شریف کے اثر کا بیان آیا تو فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جلاح مرید تھا۔ بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ جی، میں روٹیوں کا، ساجد خان صاحب کوڈو کہہ رہے تھے کہ جو تعلیم دنیا میں جو پڑھنا پڑھانا یہ کام رہ گیا تھا اسے مکمل کیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کوڈو صاحب کے جو اکابرین ہیں، ان کے مشائخ، ان کا کام روٹیاں کھانا کھلانا تھا،
ظاہر ہے جو ان کا مرید تھا اس نے آ کے روٹی مانگی ہے نا، اس نے کوئی سبق، کوئی روحانی سبق تو نہیں طلب کیا، روٹی اس نے آ کے طلب کی ہے۔ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا، یعنی وہ روپے آنے دیا کرتے تھے، لیا کرتے تھے، ان کا یہی کام تھا ان کے مشائخ کا۔ مرنے کے بعد بھی لوگ ان سے روپے طلب کیا کرتے تھے، روٹی طلب کیا کرتے تھے۔ مطلب اس کا یہ ہے، ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقررہ پین قبر سے ملا کرتا ہے، یعنی اپنے پیر کی قبر سے ہر روز 1 آنا یا آدھ آنا ان کی قبر سے ملا کرتا ہے۔ اب ساجد خان صاحب کوڈو، یہ کیا ہے امداد المشتاق کے اندر؟ یہ کیا ہے بھئی؟ قبر سے آپ کے لوگ، آپ کے پیروں سے، آپ کے مشائخ سے وہ پیسے طلب کرتے ہیں، روٹیاں طلب کرتے ہیں، ان کی مٹی اٹھاتے ہیں شفا حاصل کرنے کے لیے، وہ آنے وہاں طلب کرنے کے لیے، وہ پیسے مانگنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ واقعات سارے آپ کے اکابرین نے اپنی کتب میں لکھ دیے ہیں، تمہارا منہ بند کرنے کے لیے، تمہاری گندی بوتھی کو بند کرنے کے لیے۔ اب یہ چند واقعات میں نے بیان کیے، اس طرح کے میرے پاس اور بھی واقعات ہیں، اگر افاقہ نہ ہوا تو بتا دینا، انشاءاللہ العزیز اور بھی واقعات بیان کر دوں گا۔ اب آپ بتائیں کہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے، آیا وہ ان اکابرین کی تحریرات کے مطابق ہے یا جو تعویل باطل تم کر رہے ہو اس کے مطابق ہے؟ یہ فیصلہ دیوبندی عوام نے کرنا ہے۔